السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کی شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مشرکین نے مکہ نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، سونے سے، چاندی سے یا کسی اور سے؟ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ مدینہ شریف کے یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ تو ان سوالوں کے جواب میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مختصر سی صورت ہے، مگر احادیث مبارکہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام صورتیں جن میں توحید کو اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے، ان صورتوں کے ہمیں فضائل بہت زیادہ ملتے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین کو دیکھ لیا جائے، سورہ ملک کو دیکھ لیا جائے اور اس مختصر صورت کو دیکھ لیا جائے، ان میں سوائے توحید کے اور کوئی موضوع نہیں ہے، مگر فضائل بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس صورت مبارکہ کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کو سورۃ الاخلاص کہا گیا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ فلق یا سورہ ناس کو دیکھتے ہیں تو ان صورتوں میں فلق اور ناس کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے ان صورتوں کو ان کی طرف منسوب بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے تو پوری صورت میں کہیں بھی اخلاص کا تذکرہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص کر دینا، پیور کر دینا، صاف کر دینا۔ تو جو اس صورت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن، اس کا دل جو ہے وہ ہر طرح کے شرک سے بالکل خالص، پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ مبارک صورت جو ہے خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ پھر بعض اہل علم یہ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر صورت مبارکہ کے پڑھنے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، لہذا جو اس مختصر سی صورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو بھی اخلاص نصیب فرمائیں گے۔ پھر اس صورت مبارکہ کو سورہ توحید بھی کہا گیا ہے کہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کو سورہ نجات بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دلا دیتی ہے۔ پھر اس کا چوتھا نام سورہ ولایہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ صورت اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیتی ہے۔ پھر اس کو سورہ اساس کہا گیا ہے کیونکہ اس میں دین کی بنیاد اور اساس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورہ اخلاص کو قرآن کا تہائی حصہ کہا گیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی سورت کو قرآن کا تہائی حصہ یا 3 مرتبہ پڑھنے پہ مکمل قرآن کا ثواب جو دیا گیا ہے، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان اس صورت کی وجہ سے اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک امام صاحب کی شکایت لگائی گئی کہ وہ ہر نماز کے آخری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اتنے میں جبرائیل امین تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس صورت سے محبت کرتے ہو تو ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ صورت مبارکہ جتنی چھوٹی ہے مگر اتنی ہی عظمت میں بڑی ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس پوری صورت مبارکہ میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے قل هو اللہ احد، اس میں توحید وجودی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی توحید کو۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اللہ الصمد، اس میں توحید عملی کو بیان کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد میں توحید ذات کو بیان کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد میں توحید صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر پہلی آیت مبارکہ آتی ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے۔ آیت مبارکہ میں کل آیا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نبی جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے بنی ہوئی ذات ہے، تو انہیں کہہ دیجئے کہ وہ تو تنہا ذات ہے۔ مفسرین کرام کل کا یہ نکتہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ پاک نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ کل نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام اللہ پاک سے سن کے بیان فرما رہے ہیں، اس لیے جو نبی علیہ السلام سے سنے گا وہ بھی اس بات کو آگے بیان کرے گا۔ لہذا جس طرح نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے قرآن سنا ہے اور پھر آگے سنایا ہے، اسی طریقے سے امت نبی علیہ السلام سے قرآن سنا ہے تو امت بھی آگے یہ قرآن سنائے گی۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔
لہٰذا جمہور کی جو سوچ نظر آتی ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، لیکن جو مفسرین کرام جو ہیں اس کو صفاتی نام قرار دیتے ہیں، پھر وہ اس کی نحوی ترکیب بھی بیان کرتے ہیں۔ اب اگر اس ترکیب کو بیان کیا جائے تو عوام الناس کے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے گرامر کے لحاظ سے، لہٰذا اس بات کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ الہ سے بنا ہے۔ پھر مختلف بابوں سے جو ہیں اس کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کو اپنا معبود بنا لینا۔ دوسرا معنی یہ الہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کی طرف شوق اور محبت کے ساتھ لپکنا۔ عربی زبان میں بولا جاتا ہے الیہ الفصیل الی امہ، کہ بچہ اپنے ماں کے تھنوں کی طرف لپکا۔ تو جیسے بچہ دودھ کے لیے جس شدت کے ساتھ ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، ایسے بندہ اپنے رب کی طرف محبت کے ساتھ لپکتا ہے۔ پھر تیسرا معنی الہ کا بیان کیا جاتا ہے متحیر ہونا اور حیران ہونا، کہ الہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں انسان جتنا زیادہ سوچتا ہے تو وہ حیرت کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے ذہنوں میں محدود نہیں ہو سکتی ہے، وہ نہ سمجھ آنے والی ہستی ہے۔ لہٰذا وہ ہستی ایسی ہے جو دلوں میں تو سما جاتی ہے مگر وہ ذہنوں میں قید نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمالات کو جتنا سوچا جائے گا انسان اتنا ہی حیرت کی دنیا میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ پھر الہ کا چوتھا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ انتہائی شدت کی محبت کا ہونا، والہانہ محبت کا ہونا۔ علم مفسر یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں محبت کے لیے 10 الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں اور 9ویں نمبر پر جو ہے یہ لفظ الہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو محبت کی سٹیج ہوتی ہے وہ فنا ہو جانا ہوتا ہے، کہ کسی کی محبت میں فنا ہو جانا اس الہ کے بعد کی سٹیج ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کو بہت شدت کے ساتھ چاہا جائے وہ الہ ہوتی ہے۔ پھر الہ کا پانچواں معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کا چھپ جانا، جیسے کہ دعا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي احتجب لشدت ظہورہ، کہ بڑی پاک ہے وہ ہستی کہ جو اپنی شدت ظہور کی وجہ سے حجاب میں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورج کی روشنی کی مثال لے لیجئے کہ وہ اس قدر شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ سورج ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے مگر ہم اس کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کی ہستی اس طرح سے ہر چیز کے اندر موجود ہے، اس کی ہستی کا وجود اتنا عیاں ہے، اتنا ظاہر ہے، اتنا روشن ہے کہ وہ ہم سے حجاب میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر آن ہر جگہ موجود ہوتی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ حجاب میں ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام جو ہیں اس بات کو اپنے ہی انداز میں بیان فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حجاب میں نہیں ہے، آپ اللہ کو حجاب میں نہیں لا سکتے۔ انسان دراصل خود حجاب میں ہوتا ہے، یہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے جلووں کو دیکھ سکے، لہٰذا حجاب میں اللہ نہیں ہے بلکہ حجاب میں ہم ہیں۔ واللہ عالم، یہ اللہ والوں کی گہرائی والی باتیں ہوتی ہیں، مگر الہ لفظ کے جو ہیں اتنا خوبصورت معنی جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ مفسرین جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، ہوا پہلے لایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ ضمیر کو بعد میں لایا جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ ضمیر جس کے بارے میں بیان کر رہی ہوتی ہے وہ فاعل پہلے لایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میرا نام فوزیہ ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوزیہ قرآن پڑھاتی ہے، وہ تفسیر بھی بتاتی ہے، وہ گرامر بھی بتاتی ہے، تو پہلے میرا نام لیا گیا ہے، اس کے بعد وہ کہہ کے جو ہے میری طرف ایک ضمیر لائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہوا ایک ضمیر ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ پاک کا تذکرہ ہوتا، پھر ہوا ضمیر لائی جاتی، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ مفسرین یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جو اللہ ہے وہ تمہیں لفظوں میں نظر نہیں آئے گا، وہ تمہیں ظاہر میں نظر نہیں آئے گا، وہ اللہ تمہارے دل و دماغ میں ہے، وہ تمہاری ذات کے اندر ہے، وہ تمہاری فطرت کے اندر ہے، تم اس کو جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ اس لیے جملے کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ، کون اللہ، وہ کہاں ہے، کدھر ہے، وہ جو تمہارے اندر ہے، تمہاری ذات میں ہے، وہ اللہ تنہا ذات ہے۔ لہٰذا اس پیاری سورت کی پہلی آیت مبارکہ ہی انسان کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ جس اللہ کو میں قرآن کی آیات میں، تفسیروں میں، حدیثوں میں، سجدوں میں، وعظوں میں تلاش کرتی ہوں، وہ ذات مجھے کہیں اور نہیں بلکہ اپنی ہی اندر کہیں ملے گی۔ جس کو میں باہر ڈھونڈتی ہوں وہ تو کہیں میرے اپنے ہی وجود کے اندر ہے۔ اسی بات کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمان میں سماتا ہوں، میں صرف مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔
اہل علم سابقہ کتابوں کے مضمون کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ میرے بندے، جنت تیرا گھر تھا اور میں نے تیرے گھر سے تیرے دشمن شیطان کو نکال دیا، لیکن تیرا دل میرا گھر تھا، لیکن تو میرے گھر سے میرے دشمنوں کو نہ نکال سکا۔